بھولنا ابھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو۔ بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ یہ جو تکلیف آج دماغ پر اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، اس سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا؟ اٹھنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ کوشش تو کرو تم۔ اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنی جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گر کر اٹھنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک آواز پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، تب اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی۔ تم دیکھنا، تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا ایک دن۔ جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے، اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، نا امیدی کفر ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے رب کریم سے توقع کرتے ہیں۔ جو دکھ اور تکالیف تم برداشت کر رہے ہو، صبر رکھو، کیونکہ صبر کے بعد شکر آتا ہے۔ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر، اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ دنیا میں صرف ایک ذات کو تم راضی رکھ سکتے ہو، اور وہ ذات تمہارے رب کی ہے۔ ہاں، تم بھی کبھی خود سے راضی نہیں ہوتے۔ کاش میں اپنے لیے یہ کر لیتا، ہم کچھ بھی کر لیں کاش رہ ہی جاتا ہے، چاہے وہ چیز ہمارے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ زندگی کی کسی نہ کسی مقام پر ہم خود سے شکوہ ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ صرف ایک ہستی ہے جو ہماری تھوڑی سی دل سے کی گئی عبادت پہ بھی ہم سے راضی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ ہم کیوں ہر کسی کے لیے جیتے ہیں؟ اس کے لیے کیوں نہیں جو صرف ہمارا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کو ہمت ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔